السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اور پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور زندگی کو چلا رہا ہے۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہم سب کے اور پوری دنیا کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کو اور جن کی سنت مطہرہ کو ہم لوگ پانے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے اور اس سنت پر زندہ رہنے کے لیے مر مٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر قائم رکھے، آمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا جو سلسلہ ہے یا ہم سب کا جو ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ راستہ بڑا ہی پاکیزہ ہے، بڑا ہی نیک ہے اور بہت ہی مبارک راستہ ہے۔ اس راستے پہ یقیناً اس طریقے سے موتیاں ہی موتیاں بکھرے جا رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب سے رمضان شروع ہوا ہے ہر دن ہم لوگ الحمدللہ اللہ کی ذات سے، اس کی توفیق سے ڈیلی ایک پارے کی تلاوت سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس ایک پارے میں یقیناً اتنے سارے ورڈز ہیں، اتنے سارے الفاظ ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ایک الف پر، ایک ایک میم پر، ایک ایک لام پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو گویا کہ ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں وزن کرتے ہیں تو بھاری لگنے لگتی ہیں، 1 کلو، 10 کلو، 20 کلو، 50، 100 کلو، ارے اتنا وزن کہاں اٹھا پائیں گے؟ تو اتنے ساری نیکیاں جس کو ہم نہ کسی بوریے میں بھر سکتے ہیں، نہ کسی میزان میں تول سکتے ہیں، اور نہ ہی ان تمام الفاظ کو ملا کر کے بول سکتے ہیں، یعنی بے انتہا۔ تو بھلا اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس مہینے کو نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس نماز تراویح کے اندر ہم لوگ کتنے سیڑھی پہ چڑھ چکے؟ 8 سیڑھی پہ چڑھ سکے۔ 1 سے شروع کیے تھے جی۔ کسی کو آپریشن کرتے ہیں نا، بڑا آپریشن کرتے ہیں تو لوگوں میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی دیکھو الحمدللہ آپریشن سکسیس ہو گیا، وہ اس کو آپریشن کرے، اس کے بعد سیڑھیاں بھی چڑھائے۔ معمولی بات نہیں ہے، سیڑھیوں کو بھی چڑھائے۔ ہم لوگ الحمدللہ ایک ایسی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہتے ہیں کہ تم چڑھتے رہو، بڑھتے رہو، یہاں پر وہ نہیں بلکہ تم پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو، پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو۔ جہاں پر تمہاری پڑھائی ختم ہوگی وہیں تمہارا مقام ہے، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہیں تمہارا مقام ہے۔ وہ مقام اللہ، بہت بڑا مقام۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ پیروں میں درد آ جاتا، کھڑے کھڑے نیند آ جاتی، اونگ آ جاتا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی شیطان بھٹکاتا، کب تک کھڑے رہو گے یارو یار، چلو جاؤ چائے تھوڑا پی لو، تھوڑا سا گھوم پھر لو، تھوڑا سا دیکھ لو، تمہارے دوست دیکھو جا کے حریص کھا رہے ہیں، وہ فلاں ہوٹل میں بیٹھے ہیں، تم یہاں کیا آفس آپ کے پیچھے مسجد میں لٹک پٹک کر رہے، تم بھی جاؤ۔ لیکن نہیں، سب کو لات مارتا ہے، چل مجھے وہاں پڑھنا ہے، چڑھنا ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے، اپنے میں ہمت پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو
یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بغیر مقابلہ کر حاصل نہیں ہوتی یہ چیز، اپنے آپ میں مقابلہ کرنا پڑتا، اپنے سرکل اور اپنے دوستوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا۔ نہیں، یہ سال جو ملا ہے، رمضان کا مہینہ، ہم حاصل کریں گے، مقام حاصل کریں گے، ہم اس کو سنیں گے، اور ہمارے سارے جتنے بھی خالی ہیں نیکیوں سے ان کو ہم بھریں گے، تب جا کر کے ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو ابھی کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ سورۃ الانعام جو کل کا بچا ہوا تھا اس کی تلاوت ہوئی ہے، اور آج کے ایک نئی سورت سورہ اعراف جس کو کہتے ہیں اس کی بھی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ سب لمبی لمبی صورت ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی لگ بھگ 206 آیات پر مشتمل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس 8ویں پارے کے اندر سورۃ الانعام میں جو بچے ہوئے تھے، اس میں انعام جیسا کہ میں نے بتایا تھا چوپایوں کو کہتے ہیں۔ چوپایوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بات کو پیش کی ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے میننگ، مفہوم، مطلب، مقصد، حقیقت، ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس سورۃ الانعام کے اندر چوپایوں کا اسی لیے ذکر آیا کہ اس زمانے میں لوگ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے وہ پوجا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جانوروں کا بھی، جانور آ گئے تو ان کو بھی بتوں کے پاس چڑھاتے تھے۔ کوئی کھیتی آ گئی، نیا فصل آ گیا تو اس کو بھی بتوں کا حصہ رکھا کرتے تھے۔ ابھی جیسے سیزن لوگوں کا آم کا سیزن آ رہا، لگ بھگ آ گیا ہے، تو کیا کریں گے لوگ؟ بہت سارے ایسے ہیں بدعقیدگی والے، اس کو سب سے پہلے جو نیاز مانتے ہیں نا، تو نیاز ماننے کی بات اس کے لیے فکس کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سب ساری چیزیں ہیں، وہ زمانے سے بھی سب چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تردید کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب سب کچھ اللہ رب العالمین دینے والے ہیں تو تم دوسروں کے نام پہ کیوں نیاز کرتے ہو؟ دوسروں کے نام پہ کیوں تم چڑھاتے ہو؟ اس کا میننگ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور حد تو یہ ہے، آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے، صبح سویرے لوگ جو مارکیٹ میں، بازاروں کے اندر جو توشے بناتے ہیں، دوشا بناتے ہیں، یا تو پوریاں بناتے ہیں، یا تو اڈلی بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی پہلے مرتبہ جو ہوتے ہیں وہ دان کر دیتے ہیں بنڈی کی دان کرتے، کوئی آئے کتے یا کسی طریقے سے کوئی جانور ہے حوالے کر دیا، نہ بسم اللہ نہ کچھ اور، بس یہ سب بدعقیدگی ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ویسے بھی، آج مسلمانوں میں بھی ویسے ہیں، لائٹ جیسے بھی شام میں دیکھ لیا نا، سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں۔ لائٹ ڈالنے کے بعد غور کرے کہ نہیں کرے، آپ لائٹ ڈالے تو ہی وہیں تو، یعنی کہ ہر جگہ جھکنا، ہر جگہ چومنا، ہر جگہ چاٹنا، یہ اس کی مقدر بن گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے بھائیو، یہ سب نہیں، یہ سب تمام بدعقیدیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے کہ نہیں، اولادوں کو بھی، ارے اولاد کو بھی غیر اللہ کے نام پہ حوالے کرتے ہیں، اولاد کو بھی لے جا کے چڑھاتے ہیں، اس کو بھی لے جا کے چڑھاتے ہیں، نیاز مانتے ہیں۔ اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا، اب اس کے بال دیکھو پورے رکھ لے کے کچھ سال اس کے بندوبست تیاری کر کے لے جا کر کے وہاں پر سب بال وہیں نکالتے ہیں، بس جانور ذبح کر کے کھانا پینا کھا کر کے پھر وہاں سے آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بدعقیدگی۔ اسلام نے کیا کہا؟ اگر تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو گئی، لڑکی ہے تو ایک جانور ذبح کرو، عقیقہ کرو، 7ویں دن میں عقیقہ کرو، نام رکھو، اس کے بال نکالو، اس کا صدقہ کرو۔ لڑکا ہے 2 بکرے ذبح کرو، نام رکھو، ختنہ کرو، بال نکالو، بال کا صدقہ کرو اس کے مطابق۔ اب کیا چاہیے 7ویں دن میں؟ لیکن نہیں، 7ویں دن میں نہیں، اس کے پاس تو عربی ورڈ نہیں ہے، اس کے پاس فارسی ورڈ ہے۔ کون سا ورڈ ہے؟ فارسی ورڈ ہے۔ چہلم، دہلم، دوئم، سوئم، یہ سب ساری چیزیں ہوتے ہیں۔
جب سے یہ سب لفظ کیا ہے، عربی ورڈ نہیں ہے، کرتے ہیں، تو گویا کہ ان تمام بدعقیدیوں کو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کھینچ کر کے لائے ہیں اور کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ خلاص ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام بدعقیدیوں کو پورا آپریشن کر کے چھوڑ دیا۔ پڑھے نا، پڑھے تو معلوم ہوتا، اس کے مطابق آپ اپنے یقین اور ایمان کو رکھیں گے تو انشاءاللہ معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب ان چیزوں کو ہلکا لیتے ہیں، لائٹ سے لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو بیان فرمایا ہے تو بڑی ہی سیریس طور پر فرمایا۔ ہر مسلمان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے کچھ حقائق کو بیان فرمایا، کچھ حقیقتیں ہیں، جیسے رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بڑے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور کہا کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، تم نہیں کر سکتے ویسا چیز۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانا یہ اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو، چاہے اولاد میں ہو، کھیتی میں ہو، عقیدے میں ہو، دعا عبادات کی کسی بھی چیز کے اندر نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کرا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، احسان کرو ان کے ساتھ۔ احسان کا مطلب کیا؟ 10 روپے دے دیا، ابا جا کے چائے پی لو۔ رمضان کا مہینہ آیا، اچھا ٹھیک ہے جی 1500 روپے لے لو، جا کے کپڑے لے لو، یہ احسان ہے؟ نہیں۔ احسان کے مطلب کیا؟ ان کی بات، مطلب ایسی بات ہو اتنے پیارے انداز میں، نرم انداز میں، باپ بیٹا اگرچہ بالکل کیا بولتے ہیں گاما پہلوان کے جیسے کیوں نہ ہو، لیکن باپ کے سامنے بالکل جھک کر کے ہو، نرمی سے بات کرے۔ ٹھیک ہے، بیمار ہو گیا تڑپ اٹھا، کہیں جانا ہے تڑپ اٹھا، بیوی بچے سب، لیکن ماں باپ ان کی جو ہے احسان، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیسری چیز، اولاد کا قتل کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے۔ آج اگر خون ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ اولاد کا خون ہو رہا ہے۔ کسی کے سامنے جا کے پوچھو، کسی کو پوچھو بھی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ نہیں میرے تو ابھی ایک ہی ہیں۔ شادی ہو کے کتنے سال ہو گئے؟ نہیں 10 سال ہو گئے۔ بچے کہاں گئے بھائی؟ کس سرنگ میں چلے گئے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ہی عورتوں کو 1-2 ہی بچوں کے لیے پیدا کیا؟ سوچئے ذرا، غور کیجئے، اگر اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر مرد کو اور عورتوں کو اگر پوچھ تاچھ میں آ گیا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گاڑی پنچر ہو جائے گی، ہم اس کو بول نہیں سکتے۔ اللہ اب بچانا بس۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ کفرستان میں ہم لوگ رہ کر کے کافروں کے جیسے مسلمان بھی کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کی کثرت ہو، بھائی کوئی حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی کلکٹر بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کسی کے مقدر کا اور کسی کے رزق کا مالک ہم تھوڑو ہیں۔ تو ایک تو ہے اولاد کا قتل۔ اس سلسلے میں ہر ایک بڑے بڑے صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں، الحمدللہ سارے کے ہاں صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز، فحش، گناہوں کا ارتکاب۔ فحش چیزیں، فحش کے مطلب کیا ہے؟ جیسے آدمی بولتے ہی گالی گلوچ منہ سے پیش کر دیتے، بولتے ہی بدبودار باتیں اور گندی بےہودہ حرکتیں، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اسے روکا ہے، حرام کیا اللہ رب العالمین نے کہ ایسی باتیں مت کرو، ایسا کلام اور ایسی بےہودہ باتیں مت کرو۔ اور اسی طریقے سے بقیہ اللہ رب العالمین نے اور کہا کہ کسی بے گناہ کا قتل، بے گناہ ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، بیچارے معصوم ہیں،
اس نے کوئی قسم کا جرم نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے، کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے، آپ اس کو نہیں مار سکتے۔ پتہ ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو، جب آدمی خانہ کعبہ جاتا ہے تو اس کو لپٹ لپٹ کر کے آدمی چاٹتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ایسا لپٹ لیتا ہے، صحیح بھائی، تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی مسلمان کا عزت اس خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی غور کیا ہے اس کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں کسی آدمی نے؟ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ علم اگر ہیں، تو یقیناً ہمارے پاس یہاں ساری چیزیں دیکھی جاتی تھی۔ ایک تو وہ بھی ہے، اسی طریقے سے پھر اور ایک چیز کہا کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف کرنا۔ کسی یتیم کا مال ہے، آپ یتیم کے مال کا اگر آپ مالک بن بیٹھے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو آپ ناجائز نہیں تصرف کر سکتے، اور اگر آپ اس پر خرچ کرنا بھی چاہیں تو ان بچوں کے اوپر جتنا خرچہ ہو رہا ہے آپ اتنا خرچ کریں، تبھی جا کر کے اس کی رکھوالی اور دیکھ ریکھ ہو سکتے۔ بڑے ہونے کے بعد اس کے آپ حوالے کر دیے، جی یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے ایسا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی حرام ہے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا یہ اسلام کے اندر سراسر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن مجید کی صورتوں کو نازل فرما دیا، اور اسی طریقے سے قول اور حکم میں زیادتی، کسی بھی قول، کسی بھی حکم میں زیادتی نہیں کر سکتے آپ۔ حکم ہے، قول ہے، یعنی بات، آپ زیادتی نہیں کر سکتے، بڑھا کر کے نہیں کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے آگے آگے چل کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھو، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی معاملے کو کیا ہے، معاملہ چل رہا ہے، آپ چلے گئے وہاں پر، آپ اس سے بڑھا کر کے بول دیا آپ نے، یہ سب غلط ہے۔ بتائیے اسلامی معاشرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس کو نقشہ کھینچا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر پاک لوگ رہتے ہیں، پاکیزہ عمل کرتے ہیں، اس کے ساری چیزیں الحمدللہ ایک عجیب قسم کے فارمولے کے تحت وہ چلتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، بلکہ آٹھویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ عہد و پیمان کو توڑنا۔ عہد و پیمان کو، عہد کے مطلب وعدہ ہوتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، وعدہ وعدہ ہی ہے، وعدہ وعدہ ہی ہے، آپ توڑ ہی نہیں سکتے اس کو، اس سے مکر نہیں سکتے آپ۔ اس لیے کل کے درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ قسم ہے، قسم تو بھی ایک قسم کا وعدہ ہے، اگر کوئی توڑتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا کفارہ، اس کا دنڈ آپ کو پے کرنا ہے، اس کو دنڈ پے کرنا ہے آپ کو، جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ نے قسم اٹھایا۔ اس لیے دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ یہ تمام چیزیں معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کو پاک بنانے کے لیے لگ بھگ یہ 10 سیریل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے اور ہم بھائیوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم دھیان دیں، ان چیزوں کے اوپر ہم غور کریں۔ اور اسی طریقے سے آخری بات، آراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آراف کا ایک ورڈ، ایک لفظ بیان فرمایا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اتنی ہوں گی نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ ہی وہ جہنم کے حقدار بنیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اس کی نیکیاں اتنا نہیں ہیں کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جائے، یا اس کی نیکیاں اتنا بھی کم نہیں ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرے گا؟ اس کو آراف میں رکھ دے گا۔ آراف ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، ایک پلیس کا نام ہے، وہ وہاں پر رکھ دے گا۔ اب وہ بیچارے دیکھیں گے
اب انہوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جنت جا رہے ہیں۔ اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کا کام ہی وہی رہتا ہے، چھیڑتے رہنا، جا رہے ہیں کہاں، کون جا رہا ہے، سلام غلام کچھ بھی نہیں، خالی یہ کہاں جا رہا ہے فلاں، وہ کہاں جا رہا ہے فلاں، ایسے۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ یوں سمجھے کہ وہ چوراہا، وہ آراف، وہ جگہ جہاں پر وہ رہے گا۔ اب جنت میں جانے والے جنت جا رہے ہیں، جنت جا رہے ہیں، جہنم میں جانے والے ہاں یہ جہنمی ہے، جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا پا رہا ہے، بالکل ایک ایسی جگہ ہے جس کو آراف کہا گیا ہے، تو اس کو وہاں پر رکھا جائے گا، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ آراف رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی جگہ، ایک ایسی پلیس ہے جس کو بیچارے نیکیوں نے اس کو نہ جنت جانے دے رہا ہے نہ جہنم میں جانے دے رہا ہے، یعنی اس کو روکے ہوئے ہیں، نیکیاں اتنی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ کو یہ طے کرنا ہے اور یہ تہیہ کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اتنی نیکیاں کریں گے اور اتنا نیکیاں کمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے، ہم سب کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ اور میرے بھائیو، یہ سب لفظ جو ہے نا، کوئی بھی مولوی کہے، کسی بھی کتنے بھی غرضدار آواز سے، جب تک ہم اپنے دل کو اس کے لیے مائل نہیں کریں گے اور اس کے لیے ہم کچھ آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک ہمارے دل کے اندر وہ ہیجان اور وہ جو ہے حرکت نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، رب العالمین کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو نیک بنا دے، رب العالمین ہم سب کو ایک بنا دے، رب العالمین ہم سب کو قرآن اور نبی کے فرمان اور اس کے جو فرامین ہیں ان چیزوں کو ماننے اور سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک کے تمام خوبیوں اور برکتوں اور اس کے جو انعام ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو، خواتین کو اور اسی طریقے سے تمام دوست احباب کو اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ دنیا میں عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔